کامران مرزا صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو 25 تاریخ کو گرینڈ جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے، اس گرینڈ جرگہ کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں اور کیا اس کے ذریعے صوبے میں امن لایا جا سکتا ہے؟ امن لایا جا سکتا ہے، یہ تو غیب کا علم ہوگا کہ ویسے کوشش ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ امن لانا جو ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور رٹ ہونی چاہیے حکومتوں کی۔ کتنے ہوتے ہیں ہم اس کے لیے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ امن لانے میں کامیاب ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ۔ آپ کی پارٹی تعاون کرے گی اس گرینڈ جرگہ کے حوالے سے؟ آپ بھی انکریج کریں گے؟ گرینڈ جرگے میں ہمارا آنا یا نہ آنا ضروری نہیں ہے، مگر ادروائز جو ہے نا امن کے حوالے سے ہمارا تعاون جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو صوبے کے اندر فوجی آپریشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی اور پی ٹی آئی کی پالیسی میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا کوئی ایسا جو ہے ملٹری ایکشن ہو، صوبہ بلوچستان میں بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم بات چیت کی حامی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے اعلان کیا ہے کہ اس حوالے سے وہ سیکیورٹی حکام سے ایک خصوصی بریفنگ بھی لیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو جو صوبائی اسمبلی ہے قانونی طور پہ سیاسی اعتبار سے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صوبے میں جو عسکری قیادت ہیں اور جو پولیس کے سربراہ ہیں ان کو طلب کر کے ان سے کوئی بریفنگ لے سکیں؟ یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، یہ اسمبلی کا اختیار نہیں ہے۔ اسمبلی کا اختیار لیجسلیشن ہے اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کا اپنا کام ہے۔ اگر فرض کر لیں کسی کمیٹی میں بلوایا جائے بریفنگ کے لیے، کیونکہ قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بھی ہوتی رہی ہے، سن تو لیں جی جی، کمیٹیاں جو ہیں وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہاؤس کو کمیٹی کے طور پہ ایز اے ہول کمیٹی ڈکلیئر کر دیں تو دین جو ہے نا یہ پاسبل ہے کہ وہ کمیٹی ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کمیٹی کے اندر بلوا لیا جائے، مگر وہ صرف جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ کوئی حال وال لینے کی حد تک ہے، کوئی انسٹرکشنز بڑی محدود حد تک بڑے محدود پیمانے پہ دی جا سکتی ہیں، مگر اصل کام جو ہے فیسٹل جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کا ہی رہے گا۔ ایگزیکٹو سے مراد میں چیزوں کو ایگزامن کرتے ہیں، یہ ایگزیکٹو سے مراد چیف منسٹر؟ چیف منسٹر، ٹھیک ہے۔ سلطان سہیل صاحب، کیا ایگزیکٹلی اعلان کیا ہوا اور کیا اسپیکر صوبائی اسمبلی کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے وہ اسپیکر ہیں، تو کیا پلاننگ ہے؟ سر پلاننگ یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے قبائلی بیلٹ ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر علاقہ ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پہ جتنی بھی لوگوں کی احساسی محرومیہ ہے، لوگوں کی شکایات ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کی شکایات بہت ہی سیریس ہے، وہاں کی کنسرن بہت سیریس ہے۔ تو ایک تو خوش آئند بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ سہیل آفریدی کو ایز اے چیف منسٹر وہاں پہ نامینیٹ کیا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی قبائلی بیلٹ سے ہمارا چیف منسٹر آیا ہے۔ اس کا تعلق خیبر سے ہے، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، سب کو پتہ ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، آئی ایس ایف کا صدر تھا، یوتھ کا صدر تھا، پھر کیبنٹ میں تھا۔ تو اس کے بعد یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آج کل جو ہے وہ امن و امان کا ہے۔ مگر سر گرینڈ امن جرگہ تو علی امین گھنڈا پور صاحب نے بلایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ سر اس کے اگر نتائج نہیں آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، کیا فرق ہے؟ ہم کریں گے۔ ابھی اس کو چیف منسٹر صاحب اور سارے وہ دوبارہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، لوگوں کو اس چیز کا باور کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ہر قسم کی سپورٹ کے لیے۔ اسی طرح اب آپ چیف منسٹر کا جو اعلانات ہے آج چیف منسٹر کے، وہ آج آپ نے سنیں گے کہ میڈیکل کالجز بنائیں گے سارے فاٹا میں، ہر تحصیل کے لیول پہ وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، کیونکہ مین یہاں پہ کنسرن جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کا سینس آف ڈپریویشن ہے۔ تو وہاں پہ جو بھی لیڈ کرے گا اس چیز کو کہ وہاں پہ امن قائم ہو، چاہے وہ اسپیکر صاحب ہو۔ کیا گرینڈ جرگہ میں جو صوبے کے اندر فوجی آپریشن ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی معاملات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی اس کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا ہے، میرے خیال میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ صوبے میں کسی کو بھی 3 MPO کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ جو پالیسی ڈیسیژن ہے چیف منسٹر سہیل آفریدی کا، اور کہا گیا ہے کہ سیاسی FIR میں بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو یہ کتنا قابل عمل ہے؟ سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی میں اس 3 MPO کے خلاف ایک امینڈمنٹ پیش کی ہے، وہ امینڈمنٹ بھیج دی گئی ہے ساروں صوبوں کو کہ آپ اپنے اس کے اوپر ریکمنڈیشن دیں۔
ہماری صوبے نے اس کے اوپر ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئے ہیں. 9 مئی کے بعد ہمارے جتنے کارکنان تھے ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا 15-20 دن. جب ہم عدالت میں پیش ہوئے 15-20 دن کے بعد وہ ریکارڈ پیش کیا گیا تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب یہ سارا انلیگل پروسیس تھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. تو یہ ایک بہت ہی زبردست ڈیسیجن ہے. یہ ہم قومی اسمبلی سے بھی کروا رہے ہیں اور دوسری صوبے کی بھی ریکمنڈیشنز آ رہی ہے وہاں پہ. تو یہ جو 9 مئی کے مقدمات واپس لینے کا ماضی میں اعلان ہوا تھا اس پہ عمل ہو گیا؟ کہاں پہ؟ یہ 9 مئی کے خیبر پختونخوا کے اندر وہاں پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو پراسیکیوشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ کہ اس کو پروو کرے جتنے, مگر ان کے ساتھ کوئی گواہان نہیں تھی, ان کے ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں تھا, تو اسی وجہ سے زیادہ تر کیسز جو ہے وہ خارج ہو چکے ہیں, عدالت نے خارج کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نئے چیف منسٹر اور آپ کی حکومت ان کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی, یا اختیار ہی نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس؟ کیا سمجھ نہیں آئی؟ فون پہ مبارک تو دے دی لیکن ملاقات نہیں کروا سکے شہباز شریف صاحب. میں ان کا پیٹرن دیکھ رہی تھی بانی صاحب کا, ان کو خاص شوق ہے نئے ریکروٹ لانے کا. وہ محمود خان سے لے کے گنڈا پور صاحب سے لے کے اب سہیل آفریدی تک ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو کہ بالکل الف سے بے گڈ گورننس. یہ تو ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے نا, جو بھی ہے. وہ نواز شریف صاحب سے تو کوئی نواز کی طرح لانا چاہیے جس کے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ہونا اور بات ہوتی ہے, اور ایک صوبے کا سی ایم چیف ایگزیکٹو ہونا اور بات ہوتی ہے. دیکھیں آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم لے آئیں تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتے. مریم نواز نے کون سی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ لیکن یہ 3 MPO کی جو آپ بات, کاش کہ ان کو یہ تب بھی یاد ہوتی جب یہ 3.5 سال حکمران تھے, تب تو انہوں نے پوری اپوزیشن کو پکڑ کے تو اندر جیلوں میں ڈالا ہوا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی انتقام ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت KP بالکل لاوارث صوبہ ہے. آپ یقین کریں متی اللہ جان صاحب, 70% لوگ وہاں سے علاج کرانے پنجاب آتے ہیں. وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں. ان کے اپنے لوگ جو ہیں, ان کے اپنے وزراء کیبنٹ کے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ کرپشن بے اندازہ ہے, خدا کے لیے اس کرپشن کو بند کریں. کئیوں نے ریزائن بھی کیا کہ کرپشن اتنی انتہا کی ہے. نہ ان کے پاس کوئی سڑک ہے وہاں پہ, نہ ان کے پاس کوئی پل ہے. بےچارے وہ آپ دیکھیں جھولوں پہ بےچارے دریاؤں کو وہ پار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو 78 سال سے یہی ہے. اور ان کی حکومت کب سے 13 سال تو ہو گئے ان کی حکومت کو. وہاں پہ تو صوبہ جو ہے مریم نواز صاحبہ نے 2 سال کے اندر شکل بدل دی ہے پنجاب کی. تو وہاں پہ تو ان کے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے. پنجاب میں اتنا کچھ ہو نہیں رہا نا جو KP میں ہو رہا ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ابھی جو پولیس میں ریفارم صرف لائی ہیں مریم نواز صاحبہ, اس میں 25 اضلاع میں اس وقت کرائم 0 لیول پہ آ گیا ہے. اور ان کو کس نے روکا ہے؟ یہ آپ کرائم, ایک سیکنڈ, یہ کرائم 0 لیول پہ لانے میں CCD کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو پولیس مقابلے ہیں ان کا بھی کردار ہے. جو ماورا عدالت قتل کے سنگین الزامات اس پہ لگ رہے ہیں. قتل کی بات نہیں ہے. دیکھیں جی, آپ جب کوئی بچوں کو ریپ کریں یا خواتین کو جو ہراساں کریں, وہ ایسے کیسز جو تھے وہ شتر بے مہار, ان کے لیے آپ کو سخت جو ہے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے, ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ جو بھی ہو, جو بھی ہو, جس نے اس طرح سے ریپ کیا ہے اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے. اچھا, ہاں, جس نے مطلب اس کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے. آپ کے ملک میں عدالتوں میں کنوکشن ریٹ ریپ کا پتہ ہے کیا ہے؟ 1%. 1%. اس لیے کیونکہ ساری ایویڈنس ضائع کر دی جاتی ہے. تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ کوئی حل نہیں نکالا گیا. صرف یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹرنس پیدا کی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر معافی تلافی نہیں ہونی آپ کی. تو یہ نہیں, پھر عدالت نہیں ہوگی. نہیں, عدالت ہوگی, لیکن جس بھی طریقے سے آپ جائیں گے نا عدالت, وہ سب دیکھیں گے. وہ سب دیکھیں گے. نہیں, لیکن آپ نہیں, اس طرح سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ مجھے یہ بتائیں. میں نہیں کر رہی, یہ آپ کر رہی ہیں. میں تو صرف ہاں ملا رہا ہوں. مجھے بھی ڈر لگ گیا ہے. میں اس کو میں کچھ نہیں کہہ رہا, صرف اس کو پولیس ریفارمز کے زمرے میں لے کے آتی ہوں. اچھا, یہ ریفارمز ہیں جو پولیس خود کر رہی ہے. پولیس کو تھوڑا سا آپ امپاور کریں کہ وہ کم از کم جو یہ کرمنل ایلیمنٹ جو بچوں اور خواتین کے ساتھ
جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے ہمارا معاشرہ وہ اس میں ٹالریٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی سیف فیل نہیں کرتا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سی سی ڈی نے جو بھی کیا، سی سی ڈی نے جو بھی کیا آپ نے ٹھیک کیا۔ جنرلی پولیس ہماری جو ہے وہ اب بہت ویجیلنٹ ہو چکی ہے، اور مریم نواز بھرپور انداز سے سی سی ڈی کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں سی سی ڈی کی بات نہیں ہے، یہ پولیس ریفارمز کی بات ہے۔ آپ نے کرائم نیچے لے کے آنا ہے کہ نہیں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ آپ نے پولیس کی کرنی ہے نا، کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے۔ کامران مرزا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سی سی ڈی کے حوالے سے؟ ایچ آر سی پی کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آئے ہیں، ماورا عدالت قتل کے سنگین الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں۔ قتل کوئی نہیں ہو رہا، اور پھر کوئی قتل نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ شہزاد اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا زبردست ایک ڈیٹیل پروگرام بھی اس پہ کیا ہے، تو سی سی ڈی کے رول کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کامران صاحب؟ یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ جی پولیس حراست میں جی جو بندے مارے جا رہے ہیں، بھلے ان کے اوپر بہت برے جو ہے نا الزامات ہوں، بہت سخت الزامات ہوں، مگر یہ ان کی جان لینا صرف قانون کے مطابق جو ہے وہ روا ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ وہ پولیس حراست میں مارے جائیں اور اس کے اوپر سوالات اٹھیں، اس پہ انگلیاں اٹھیں۔ تو جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے یہ قانون کی مطابقت میں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے سلطان صاحب، آپ اس حوالے سے مختصر؟ میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں، بہن نے ایک بات کی سہیل افریدی کے حوالے سے۔ دیکھیں سہیل افریدی تو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، مریم نواز اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، وہ آئی ایس ایف کا صدر تھا، مریم نواز تھی آئی ایس ایف میں، یا ان کی جو یوتھ ہے یہ یوتھ صدر بھی تھا سہیل افریدی۔ نہیں ان کی کوئی کمپیریزن ہے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں رہے۔ سہیل افریدی تو بچے ہیں ان کے سامنے، مریم کے سامنے، وہ تو کل کے بچے ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوالیفیکیشن ایم پی ہے، وہ منسٹر بھی رہا ہے، یہ کہ بھی منسٹر رہی ہے مریم نواز۔ نہیں منسٹر 3 دفعہ وزیر اعظم کی بیٹی تو رہی ہے نا، سہیل افریدی کہاں سے آ گئے؟